امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، ہیر دا ہیرو۔ ہیر ایک نوجوان اور پر اعتماد لڑکی ہے جو سوشل میڈیا پر بڑی تعداد کے ساتھ ٹک ٹاک سٹار بن چکی ہے۔ دوسری طرف ہیرو ایک کرشماتی اور پر اعتماد آدمی ہے، لیکن ایک نرم پہلو کے ساتھ جسے وہ پوشیدہ رکھتا ہے۔ اپنے خاندانوں کے درینہ جھگڑے کے باوجود ہیر اور ہیرو پہلے مزاحیہ مقابلوں کے بعد ایک دوسرے کے لیے جذبات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ اپنے بڑھتے ہوئے رومانس کو نیویگیٹ کرنے والے ہیں، ہیر کا تعارف ایک ممکنہ پارٹنر زین سے ہوا جو ہیرو اور ہیر کے لیے معاملات کو مزید خراب کر دیتا ہے۔ بالآخر وہ اپنے آپ کو مخالف فریقوں میں ایک انتہائی مسابقتی کمیونٹی الیکشن میں پاتے ہیں جہاں سبھی جیتنے کے لیے پرعزم ہیں۔ نمبر 7، اپنے ہی تو ہیں۔ اپنے ہی تو ہیں کہ ڈرامے کی کہانی کامیڈی اور تفریح سے بھرپور ہے۔ سہیل سمیر اور مائرہ خان نے آن سکرین جوڑی کا کردار ادا کیا ہے۔ سہیل سمیر کا حالیہ ڈرامہ تیرے بن یمنا زیدی اور وحاج علی کے ساتھ تھا۔ نمبر 6، کالج گیٹ۔ گرین انٹرٹینمنٹ کا ڈرامہ سیریل کالج گیٹ کی کہانی کالج کے طلباء کے ایک گروپ کے گرد گھومتی ہے۔ ان کا تعلق مختلف قسم کے خاندانی پس منظر سے ہے۔ جب وہ اچھے دوست بن جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے مسائل کے بارے میں جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کسی کی زندگی پرفیکٹ نہیں ہے۔ کچھ طلباء کا تعلق انتہائی قدامت پسند گھرانوں سے ہے اور کچھ بگڑے ہوئے ہیں اور ان کا تعلق امیر گھرانوں سے ہے۔ یہ ڈرامہ والدین اور نو عمروں کے درمیان افہام و تفہیم کے مسئلے پر زور دیتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کے مسائل سے آگاہ نہیں ہوتے اور بعض اوقات انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوسری طرف بچے بعض اوقات اپنے والدین کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شاہ نواز خاقان، ماہم شاہد، ہنا چودھری، واشمہ فاطمہ اور زرار خان اس ڈرامے کی کاسٹ کا حصہ ہیں۔ نمبر 5، چاند تارہ۔ چاند تارہ سیریل کی کہانی سارم کے گرد گھومتی ہے جو ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے جو اپنے زبردست مشترکہ خاندان سے تنگ آ چکا ہے اور کچھ رازداری اور پرسکون زندگی گزارنے کے خواب دیکھتا ہے، اور نین تارہ ایک ڈاکٹر جو خاندانی بندھن کے مضبوط احساس کی خواہش رکھتی ہے۔ کہانی اس وقت دلچسپ موڑ لیتی ہے جب دونوں کے راستے آپس میں ملتے ہیں، جس سے کشیدہ، مضحکہ خیز اور دلچسپ حالات پیدا ہوتے ہیں جو سامعین کو اس کے تفریحی اسکرپٹ سے مشغول رکھتے ہیں۔ نمبر 4، تیرے آنے سے۔ رانیہ ایک چھوٹے سے شہر کی ایک پڑھی لکھی نوجوان لڑکی ہے جو اپنی ذہانت پر فخر کرتی ہے اور اکثر دوسروں کو مشورہ دیتی ہے۔ خالہ اماں کے گھر جب وہ ماہر سے ملتی ہے تو ابتدا میں اسے اس کا شوق نہیں ہوتا تھا۔ ماہر، جو کہ خالہ اماں کا پیارا پوتا ہے، ہمیشہ ماہر کی رائے رکھنے والی فطرت کو نیچا دکھایا جاتا ہے۔ ماہر اور رانیہ کی ذہنیت میں فرق دونوں کے درمیان مایوسی اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ ان کے بڑے ہوئے خاندان کی شمولیت سے ماہر اور رانیہ دونوں کے رویے اور تعلقات متاثر ہونے لگتے ہیں۔ ماہر کو اپنے خاندان کے بارے میں کچھ سچائیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اقدار اور عقائد کا ازسر نو جائزہ لیتا ہے۔ در اثنا رانیہ کو ثقافتی توقعات اور خاندانی حرکیات کے ساتھ آنے والے چیلنجز سے نمرد آزما ہوتے ہوئے اپنے جذبات اور خواہشات کو نیویگیٹ کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، فیری ٹیل۔ فیری ٹیل کی کہانی امید کے گرد گھومتی ہے جو ایک نوجوان متوسط طبقے کی لڑکی ہے جو ایک شہزادی کی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے اور ہر وقت دولت مند بننے کی فوری سکیموں کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس کے زبردست جستجو میں امید کی گود میں ایک شاندار چیز گرتی ہے جب اسے ایک ایسے شو کا دعوت نامہ موصول ہوتا ہے جو اس کے خوابوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن اسے جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ حقیقی زندگی میں کوئی پریاں یا جادوئی منتر نہیں ہوتے اور ہر چیز کی قیمت بھاری ہوتی ہے۔ بے خوف امید اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ایک سفر پر نکلتی ہے، عجیب و غریب کرداروں کا سامنا کرتی ہے اور زندگی، رشتوں اور خوشی کے بارے میں قیمتی سبق سیکھتی ہے۔ اپنے دوستوں اور خاندان والوں کی مدد سے امید کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں اصل جادو اندر سے آتا ہے۔ نمبر 2، کالا ڈوریا۔
کالا ڈوریا ماہنور اور اسفند کی زندگی کے گرد گھومتا ہے، جن کے کردار بالترتیب ثنا جاوید اور عثمان خالد بٹ نے ادا کیے ہیں۔ ان کے خاندانوں کے درمیان محبت نہیں ہے اور وہ مسلسل لڑتے رہتے ہیں۔ وہ دونوں ایک ہی کالج کے طالب علم ہیں اور ایک دوسرے کو مسلسل چھیڑنے کی عادت رکھتے ہیں۔ اسفند اور ماہنور کی لڑائی ایک دلچسپ رشتہ ثابت ہوتی ہے جو ان کے درمیان استوار ہوا۔ آخر میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ خبر ان کے اہل خانہ کے لیے چونکا دینے والی ہے، کیونکہ وہ اس خبر کی شدت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک محبت کی کہانی کا زاویہ ہے جو یقینی طور پر سب کی توجہ حاصل کرے گا۔ نمبر 1، کچھ انکہی۔ ہائیلی اینٹیسپیٹڈ ڈرامہ سیریل کچھ انکہی جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈرامہ ہے جو فیملی ری یونین کے گرد گھومتا ہے۔ اس ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزاح اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان، ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔